الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد عالی میں پوری امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، لیکن خاص طور پر دو نعمتیں بہت ہی قابل قدر ہیں، مگر ان سے لوگوں کو جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو آخرت میں آدمی کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند تر ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو نعمتیں یہ ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی اوقات۔ واقعی یہ دونوں ہی نعمتیں بہت عظیم الشان ہیں، کیونکہ تندرستی آدمی کو نصیب ہے تو دنیا کی بے شمار نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب صحت اچھی ہوگی تبھی تو اچھا کھانا کھائے گا، جبھی تو مشروبات پیے گا، جبھی تو اسے سکون کے ساتھ نیند آئے گی۔ تندرستی کے بغیر آدمی کو راحت و آرام کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے امراض لگے ہیں کہ وہ دنیا کی ہزاروں نعمتوں سے محروم ہیں۔ مثلا دل کے مریض ہیں تو چکنائی اور تلی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، انہیں ابلے ہوئے کھانے اور بے ذائقہ سبزیوں کا سوپ پیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے غریب اور کم آمدنی والے صحت مند لوگ مرغ کباب اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ گویا کہ انہیں تندرستی نصیب ہے تو بے شمار نعمتیں مہیا ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تندرستی نہ ہو تو محض مال و دولت سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی نے بڑی عالی شان ایئر کنڈیشن کمرہ بنوایا، لیکن بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، رات بھر کروٹیں بدل رہا ہے اور نیند کی گولی کھا کر پریشان ہے، تو ایسے کمرے سے کیا فائدہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں، کیونکہ تندرستی کے بغیر آدمی صحیح طرح سے عبادات کو بھی انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا سر میں درد ہو رہا ہے تو نماز اور تلاوت میں کیا جی لگے گا، لیکن عام لوگوں کا حال یہ ہے، جب تک تندرستی رہتی ہے تو اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جب بیماری اور کمزوری آ جاتی ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی اللہ تعالی تندرستی عطا کر رکھی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی کی بقا کے لیے دعا کرتے رہیں اور صحت کے زمانے کو کارآمد بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور اس حدیث میں جو دوسری نعمت کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ فارغ البالی اور خالی اوقات ہے، یعنی اگر کسی شخص کو زندگی کے ایسے لمحات نصیب ہیں جن میں اس پر کسی کام کا تقاضا نہیں ہے تو وہ اگر چاہے تو ان لمحات کو نیکیوں سے بھر کر اپنے لیے کارآمد بنا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے کسی خیر کے کام میں وقت
لگانے کے بجائے اسے گناہ کے کام میں لگا دیا تو یہ وقت ہمارے لیے بعد میں وبال بن جائے گا۔ اسی طرح اگر گناہ میں تو نہیں لگایا لیکن کسی خیر کے کام میں بھی صرف نہیں کیا بلکہ ویسے ہی ضائع کر دیا تو بھی اپنا بڑا نقصان کیا۔ مثلا نیند نہیں آ رہی تھی مگر بلا وجہ سو گئے تو اس سونے کی وجہ سے ہم نے اپنے کو بہت سے منافع سے محروم کر لیا، کیونکہ اگر جاگنے کی حالت میں کوئی خیر کا کام کر لیتے تو نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے سمیٹ سکتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خالی وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بیکار کی چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔